آج ہم قرآن کی سب سے پہلی وحی یعنی سورۃ العلق کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے نہ صرف تاریخ کا دھارا بدلا بلکہ ایک بالکل نئے سفر کا آغاز کیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام کا سفر کسی عقیدے کے اعلان سے نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور اور براہ راست حکم سے شروع ہوتا ہے، پڑھنے کا حکم، علم حاصل کرنے کا حکم۔ تو چلیں اس منظر کو ذرا تصور میں لاتے ہیں۔ یہ سب کچھ غار حرا میں شروع ہوا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ اور دیکھیں، پہلی وحی ہی انسانوں کو ان کی عاجزانہ شروعات کی یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ایک علق یعنی جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہماری بنیاد کتنی سادہ ہے۔ اب آتے ہیں اس بنیادی حکم کی طرف، اقرا۔ اس کا مطلب صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ یہاں اقرا کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف کتابیں پڑھنے کی دعوت نہیں بلکہ علم کی ہر شکل کو اپنانے کی دعوت ہے، یعنی مشاہدہ کرنا، غور و فکر کرنا اور سمجھنا، یہ سب کچھ اللہ کے نام سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پہلی چند آیتیں علم کے لیے ایک پورا روڈ میپ دیتی ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرنا، اپنے عاجزانہ ابتدا کو یاد رکھنا، قلم کو عزت دینا اور اس علم کو حاصل کرنا جس کا پہلے علم نہیں تھا۔ اور یہاں قلم کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ کمال ہے۔ قلم ہی تو علم کو محفوظ کرنے اور تہذیبوں کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ وحی کے بالکل شروع میں اس کا ذکر علم کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن پھر سورت کا موضوع بدلتا ہے اور ایک بہت ہی اہم انسانی کمزوری کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی جب علم اور کامیابی انسان کو عاجزی کے بجائے تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں اصل مسئلے کی جڑ بتائی گئی ہے۔ جب دولت، طاقت یا یہاں تک کہ علم کی وجہ سے انسان خود کو خود کفیل سمجھنے لگتا ہے تو وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اور یہی سرکشی ہے۔ تو یہاں ہمیں دو تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک طرف ہے انسان کا وہم کہ میں خود کافی ہوں، اور دوسری طرف ہے اصل حقیقت کہ ہر کسی کو اپنے خالق پر انحصار کرنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں تاریخی طور پر ابو جہل جیسے مخالفین کا حوالہ بھی ملتا ہے، لیکن اس کا سبق آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں اور کوششوں سب سے باخبر ہے، چاہے کوئی نیکی کی راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ڈالے۔ اب ہم سورت کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ایک بہت ہی زبردست پیغام ہے۔ اس میں ایک سخت تنبیہ بھی ہے اور حقیقی سکون کا راستہ بھی دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر لہجہ بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایک واضح وارننگ ہے جو ہدایت اور نیکی کے خلاف کام کرتے ہیں، کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے اعمال کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اور پھر سورت اس ساری سرکشی کا علاج بتاتی ہے، وہ ہے سجدہ۔ یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ عاجزی، تسلیم اور اپنے خالق کے قریب ہونے کا سب سے گہرا روحانی اظہار ہے۔ یہ آیت تکبر کے مسئلے کا حتمی حل ہے کہ مخالف کے سامنے جھکنے کے بجائے حکم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اسی کا قرب حاصل کرو۔ تو آخر میں اس عظیم سورت سے ہم کون سے اہم اسباق سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ اس کے پیغام کو اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ تو یہ 5 نکات سورۃ العلق کا نچوڑ ہیں۔ علم سے شروع کریں، تکبر سے بچیں، یاد رکھیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سجدے میں سکون تلاش کریں اور یہ جان لیں کہ آخرت میں جواب دہی ہونی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو کیا یہ ہمیں عاجزی کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے، یا پھر یہ ہمیں خود کفالت کے دھوکے میں ڈال دیتا ہے؟ اس کا جواب ہم سب کے اپنے اعمال میں چھپا ہے۔